السلام مفتی صاحب، میرا نام ارم ہے. میرا سوال یہ ہے، کیا گال پر تل ہونے سے قسمت بھی بدل سکتی ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت کی جو تقدیر ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو دعا ہے وہ بھی دو قسم کی ہے، ایک مبرم ایک غیر مبرم. یعنی کہ ایک وہ تقدیر جو بدلنے والی ہوتی ہے، ایک وہ تقدیر جو کبھی نہیں بدلتی ہے. ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے جو دعا کے ذریعے سے بدل جاتی ہے، ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو نہیں بدلتی ہے. دعا کے ذریعے سے کیسے بدل جاتی ہے؟ کہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. تو لیکن تقدیر وہ تقدیر بدلے گی جو بدلنے والی ہے، یعنی کہ وہ غیر مبرم نہیں بدل سکتی. یعنی کہ اگر کوئی پوری دنیا مل جائے اور مل کر یہ دعا کرے کہ کسی انسان کی زندگی کا 1 سیکنڈ بڑھ جائے، تو یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے. ٹھیک ہے، جو اچھے کام کرنے کے جو فائدے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر طویل ہوتی ہے. عمر طویل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمر اس کی 1 سیکنڈ بھی اس نے اللہ نے جتنی لکھی تھی اس سے بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا. عمر اتنی ہی ہوگی لیکن وہ جینے میں اس کے لیے بہت لمبی اس کے لیے عمر ہو جائے گی. تو جس اللہ نے 60 سال زندگی عطا فرمائی ہے، وہ چاہے تو 60 سال میں ہم کو 100 سال بھی زندگی جیوا سکتا ہے نا. آپ اصحاب کہف کے واقعہ دیکھیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا دیکھیں کہ اللہ نے 300 سال کسی کو سلا رکھا، کسی کو 100 سال تک سلائے رکھا، اور وہ سوتے رہے اور اٹھے تو دیکھا کہ پوری کی پوری دنیا بدل چکی ہے، اور ہم سوتے رہے 100 سال تک سوتے رہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اب رہا سوال تل ہونے کا، تو آپ نے دنیا کے اندر نہ جانے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے ایک صرف گال پہ نہیں بلکہ شاید کوئی عضو ایسا ہو جہاں تل نہ ہو، تل ہی تل ہے ان کے جسموں میں، لیکن وہی نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے، اور بالکل ان کی تقدیر نہیں بدلی. کوئی قسمت ان کی دنیاوی اعتبار سے انہوں نے دنیا کو حاصل نہیں کیا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تل وغیرہ ہونے سے وہ پیسہ آئے گا یا الٹے ہاتھ میں کھجلی ہونے سے پیسہ آئے گا، اگر کھجلی کسی کو ہوگی تو ظاہر مچے گی. تو اگر اس کا احساس انسان کو ہو رہا ہے، کبھی کسی وجہ سے خارش ہو گئی یا کھجلی مچ گئی، تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسہ آنے والا ہے. یا وہ پیر میں اگر کسی انسان کے تل ہے تو وہ سمجھا جائے گا کہ بہت پیسہ آئے گا. ان چیزوں پہ یقین رکھنا یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ہمارے یہ کام ہمیں شرک کے قریب پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو سب کچھ کرنے والی ذات تمہارے رب کی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ فرما رہا ہے کہ میں جسے چاہوں ملک بخش دوں، جسے چاہوں چھین لوں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں. نہ جانے کتنے ایسے ودھائک اور پرائم منسٹر اور بڑے بڑے امیر لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی ایک تل نہیں ہے، اور وہ بہترین زندگی دنیاوی اعتبار سے جی رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، تل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ تل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ تقدیر بدل جائے. تل وہ خود نہیں ہٹ سکتا یار، اس کے اندر تل کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے تل اچھا لگتا ہے چہرے پر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے پر تل اچھا ہی نہیں لگتا ہے، تو ان کے تل اتنا نہیں بدل سکتا ہے کہ وہ خود سے ہٹ جائے. تو جو تل خود سے ہٹنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ آپ کی قسمت کو کیسے بدل سکتا ہے؟ قسمت تقدیر لکھنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ ہی جب چاہے گا تو انسان کی زندگی بہتر بنے گی، آخرت بہتر بنے گی. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں، آپ کی جائز دعائیں ایسا ضرور کرتی ہیں کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں سکون آتا ہے اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور بعض دعائیں ایسی ہیں جو تقدیر بدل دیتی ہیں. تو یاد رکھو، یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے کہ جب یہ بندہ دعا کرے گا تو اس سے یہ تقدیر اس کی بدلے گی. تو آلریڈی دعا کرنا انسان کا جس سے تقدیر بدل رہی ہے، یہ دعا کرنا پہلے سے تقدیر میں موجود ہے. سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے سے لکھ دیا کہ اگر یہ بندہ جب دعا کرے گا تو اس کے دعا کرنے کی وجہ سے جو تقدیر بدلنے والی ہے ہم وہ تقدیر بدلیں گے. تو یہ بھی پہلے سے تقدیر میں موجود ہے کہ جب یہ بندہ دعا کرے گا، جب اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا اور اس کی تقدیر بدل دی جائے گی. لیکن وہ تقدیر جو بدلنے والی ہے، وہ تقدیر نہیں جو بدلتی نہیں ہے. یعنی کہ انسان کی موت، زندگی کا فیصلہ، رزق کا فیصلہ، اور انسان کو کب تک رہنا ہے، کتنا رہنا ہے، زندگی کتنی ہونی ہے، موت کب آنی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی فیکٹ ہے. اس سے ایک ذرہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. ان چیزوں پر ہم لوگوں کو یقین رکھنا یہ ایمانیات میں سے داخل ہے. 8واں کلمہ کیا ہے؟
جو ایمانیات میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتی، میں ایمان لایا اللہ پر، و رسولی، اس کے رسولوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور ہے نا والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر. تو یہ تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ ایمانیات میں داخل ہے. تو ہمیں تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے. تل تقدیر نہیں بدل سکتا، ہاں تقدیر ضرور تل بدل سکتی ہے، کہ تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ تک کا تل ہی ہٹ جائے گا، تو وہ تل تو ہٹ سکتا ہے، لیکن آپ کا تل تقدیر کبھی نہیں بدل سکتی.